الرحمن الرحیم JHA نیوز میں خوش آمدید. آپ کا میزبان جہانگیر شاہ. آج آپ کی ملاقات پاکستان راہ حق پارٹی کے مرکزی چیئرمین جناب ابراہیم قاسمی صاحب سے کروا رہے ہیں. ابراہیم قاسمی صاحب PK81 سے صوبائی اسمبلی کینڈیڈیٹ ہیں. اس کے علاوہ صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی رہ چکے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ ابراہیم قاسمی صاحب الیکشن کی کیا تیاریاں ہیں جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیکشن کی الحمدللہ تیاریاں جاری ہے پورے زور و شور کے ساتھ الحمدللہ، اور لوگ در روزانہ کی حساب سے ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. مختلف سیاسی جماعتوں کے پورے یونٹس ہمارے ساتھ باقاعدہ شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں اور ہماری حمایت کا اعلان کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ پر امید ہے کہ کامیابی انشاءاللہ ہماری ہوگی. ابراہیم قاسمی صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان راہ حق پارٹی کے کتنے کینڈیڈیٹ اس وقت پورے صوبے میں یا پاکستان لیول پہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں؟ پاکستان حق پارٹی کی اس وقت ملک بھر میں 242 امیدواران میدان میں کھڑے ہیں. صوبائی اور قومی صوبائی دونوں. اچھا، اب کچھ دنوں پہلے ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے پریس کانفرنس کی، آپ نے جماعت اسلامی کے ساتھ الائنس کیا. یہ الائنس صرف اس علاقے کی حد تک ہے کہ اور علاقوں کی طرف بھی؟ جماعت اسلامی کے ساتھ الائنس جو ہے وہ صرف اس 2-3 حلقوں کے حد تک ہے، لیکن پورے ملک میں تقریباً کئی نشستوں پر ہماری اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہو چکی ہے. اچھا قاسمی صاحب یہ بتائیں کہ PK81 کے لوگ پہلے یہ PK81 نہیں ہوا کرتا تھا، اب PK81 ہو گیا. بہت بڑے بڑے پارٹیوں نے اپنے امیدوار میدان میں اتارے ہیں. کیا دیکھتے ہیں مقابلے کو، کیسے سمجھتے ہیں اس مقابلے کو؟ یقیناً PK81 پر بڑے بڑے امیدواران میدان میں آئے ہوئے ہیں اور باقاعدہ پیسوں کی بہت زیادہ ریل سیل جاری ہے. لیکن چونکہ ہمارا حلقہ انتخاب میں الحمدللہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہماری پارٹی واحد پارٹی ہے کہ PK81 کے ہر محلے میں الحمدللہ ہماری یونٹ موجود ہے، ہمارے 2 صحباب موجود ہے، اور ہمارا جو خانقاہی نظام ہے ہر علاقے میں ہمارے موردین موجود ہے. تو انشاءاللہ العزیز اسی نسبت سے جب میں دیکھتا ہوں تو یہی ہے کہ انشاءاللہ کامیابی ہماری ہوگی. لوگوں کی جو محرومیاں ہیں، جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، ہر کوئی فریادی ہے بجلی سے، گیس سے. آپ لوگ بھی صرف یہی اعلانات کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کچھ خاص وہ منشور لے کر آئیں؟ ہماری پارٹی کا جو منشور ہے وہ ہے نظریہ پاکستان. اور نظریہ پاکستان کیا ہے؟ وہ جو بانی پاکستان نے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. ہماری پارٹی کا یہی منشور ہے کہ ملک کے جو مسائل ہیں وہ لا الہ الا اللہ کے نظام ہی میں حل ہو سکتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ناکامی ہے، ہم مشکلات کا جو شکار ہے، تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا اپنے شہداء سے، اپنے قوم سے، ہم نے اس وعدے سے روگردانی کی ہے اور اس وجہ سے ہم ناکامی کا شکار ہو چکے ہیں. پاکستان راہ حق پارٹی کا منشور لا الہ الا اللہ کا نظام بطرز خلافت راشدہ، یعنی سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ کے طرز حکمرانی پر حکومت قائم کرنا ہے. تو انشاءاللہ العزیز جب اس نظام پر عمل کیا جائے گا تو معاملات مسائل خود بخود حل ہوں گے انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ جب صوبائی اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں، آپ نے اپنے علاقے میں ریکارڈ ترقیاتی کام کیے ہیں، لوگ خوش بھی ہیں آپ سے. اس سے پہلے بھی الیکشن کانٹیسٹ ہوا، ایک ہوا تھی، وہ اس ہوا کی وجہ سے بہت سے لوگ ہار بھی گئے. اس بار وہ ہوا کی ذرا کمزوری کم ہے. وہ ہوا الحمدللہ تقریباً یہاں پر نہیں ہے، اس حلقے میں وہ ہوا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ. جی اس دفعہ ہمارے ساتھ تقریباً تمام پارٹیوں کے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، اور اس پارٹی کی بھی کافی یونٹ در یونٹ وہ ہمارے ساتھ روزانہ کے حساب سے الحمدللہ شمولیت کر رہے ہیں. اچھا قاسمی صاحب یہ بتائیں کہ PK81 میں مسائل کے حوالے سے بتائیں. جی کس چیز کا مسائل ہیں یہاں پہ؟ PK81 کو اگر آپ دیکھیں تو اس وقت آپ روڈ کو دیکھیں، گلیوں کو دیکھیں تو وہ کنڈرات کی شکل اختیار کر چکے ہیں. صحیح. اور بہت سے مسائل ہیں. اس وقت فی الحال سوئی گیس اور بجلی کے مسائل بہت زیادہ ہے، کیونکہ سوئی گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے. جب بجلی نہیں ہوئی تو پانی بھی نہیں ہے، تو مسائل بہت زیادہ ہے. لیکن اس وقت سب سے بڑا مسئلہ سوئی گیس اور بجلی کا ہے،
اور ہم نے انشاءاللہ یہ عزم کیا ہوا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کے لیے بھی کام کریں گے، اور حلقہ جو کنڈرات کی شکل اختیار کر چکے ہیں، یہ جو 10 سال گزرے ہیں جو حکومت گزری ہے ان کی کوئی ترقیاتی کام؟ یہ بہت افسوس کی بات ہے نا کہ 2002 میں جب میں منتخب ہوا اور 7 تک ٹینیور میں نے مکمل کیا، اس وقت جب میں نے نوتیا میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا اور ایک کتابچہ میں نے شائع کیا، اس میں جتنے منصوبے اور جتنے فنڈ آئے تھے میں نے اس کو عوام کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے یہ ہیں واحد ایم پی آپ ہے کہ جو آپ نے یہ الحمدللہ اس کے بعد کسی ایم پی کسی صاحب نے MP اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش عوام نہیں کے کیا۔ سامنے پیش نہیں کیا، اپنا ریکارڈ پیش نہیں کیا، اور میں نے یہ اعلان بھی کیا کہ کوئی بھی مجھ سے پوچھ سکتا ہے، کیونکہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام لیوا ہوں، بے شک اور یہ آپ صرف یہاں پر نہیں بلکہ عدالت میں بھی آپ چیلنج کر سکتے ہیں، میں آپ کے ایک ایک پائی کا ذمہ دار ہوں۔ ذمہ دار ہوں۔ تو اس کے بعد کسی ایم پی نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے بھی پیش نہیں کیا۔ دوسرا یہ کہ اس وقت ہم نے 29 سکولز بنائے، 41 ٹیوب ویل بنائے، بڑے بڑے روڈ بنائے، ریکارڈ کام ہے یہ۔ ریکارڈ کام ہے۔ اس وقت آبادی کے مطابق سوئی گیس کا منصوبہ، بجلی کا منصوبہ، کوئی منصوبہ باقی نہیں رہا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 2002 اور 2023 بہت بڑا فرق ہے۔ اگر اس وقت مثال کے طور پر ہم نے 88 کروڑ روپے لگائے، ابھی تو ہونا چاہیے تھا اربوں کے حساب اربوں کے حساب سے۔ وہ نظر آنا چاہیے تھا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں ایم پی ایس سابق ایم پی ایس صاحب کا اپنا آبائی جو گاؤں ہے وہ آپ دیکھیں، وہ کنڈرات کی شکل اختیار کر چکے ہیں، اسی طرح پورے لگا لوگ آپ دیکھتے ہیں، آپ خود سروے کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے تو سب محترم ہے، لیکن آپ خود عوام سے پوچھیں، عوام کی عدالت میں انشاءاللہ پتہ چلے گا۔ قاسمی صاحب اس بار الیکشن میں دیکھ رہا ہوں وہ گہمی نہیں ہے، جو لوگ پرجوش ہوا کرتے تھے وہ چیز کم ہے، اس کی وجہ وہ چیز بہت کم ہے، لیکن عوام کو مہنگائی نے مایوس کیا ہے، پریشان کیا ہوا ہے، کیونکہ اگر کوئی دیہڑی دار مزدور ہے، کام کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اگر میں کام پر نہ جاؤں تو پھر کیا کروں گا۔ تو یہ بھی ایک پریشانی ہے۔ دوسرا یہ کہ انتخابات کا اعلان بھی کئی مرتبہ ہوا نا، تو اس میں بھی لوگوں کا اعتماد نہیں رہا، اعتماد نہیں، تو اس وجہ سے بھی وہ گہما گہمی نہیں ہے۔ بہرحال ہمارے ساتھی جو ہے وہ پورے جوش و جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ قاسمی صاحب الیکشن اللہ نے آپ کو دوبارہ ایم پی اے منتخب کروا دیا، تو کیا منصوبہ لے کر آئے ہیں جی؟ یہ جو میں نے جس طرح کیا نا کہ ہم نے 2007 میں جب ٹینیور مکمل کیا اور ہم نے اس وقت حلقہ کو جس حالات میں چھوڑا تھا، تو انشاءاللہ اس سے بہتر خوبصورت بنانے کے لیے ہمارے ساتھ ایک مکمل پروگرام ہے، انشاءاللہ اس پر عمل درآمد کریں گے۔ یہ جو بجلی اور گیس کے اس وقت انتہائی بڑے مسائل ہے، اس پر انشاءاللہ شدید مسائل ہے، ہم انشاءاللہ پشاور میں ان مسائل کی حل کے لیے بھرپور آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ آپ سے تو بات کرنے کا بہت دل چاہ رہا ہے، مگر ٹائم تھوڑا شارٹ کرتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں کہ آپ ایک میسیج عوام کے لیے، اپنے ووٹرز کے لیے ایک میسیج ریکارڈ کروائیں کہ عوام کس کو ووٹ دے جی۔ میں اپنے حلقہ انتخاب کے عوام دوست احباب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ میرے ٹینیور کو بھی دیکھیں اور اس کے بعد 3 اور ٹینیور کو آپ دیکھیں، تو آپ کو ضرور انشاءاللہ فرق نظر آئے گا۔ اس ترقی کا دور اور اسی انداز میں حلقے کی خدمت کے لیے، عوام کی خدمت کے لیے اور پاکستان، نظریہ پاکستان کی نفاذ کے لیے، نظام خلافت راشدہ کی جد و جہد کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے خدمت کریں گے، کیونکہ یہ آپ حضرات کے پاس موقع ہے۔ آپ نے مسلسل سابقہ حکومت کی 10 سال کارکردگی بھی دیکھی، اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھی ہے، اور ہمارا 5 سال ٹینیور بھی آپ نے دیکھا ہے۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ انشاءاللہ حلقے کی عوام کا خدمت بھی جاری رہے گا، اور وطن عزیز کی سالمیت کے لیے بھی انشاءاللہ یہ کاز اور مشن جاری رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے جی PKC کینڈیڈیٹ جناب ابراہیم قاسمی صاحب، یہ پاکستان راہی حق پارٹی کے مرکزی چیئرمین بھی ہیں، ان سے وقت لیا، بہت بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔